بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ ناظرین، یہ ایک کہانی ہے۔ جب میں کیوریٹر تھا پشاور یونیورسٹی میں، اور گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی میں یونیورسٹی جایا کرتا تھا اور جو بھی کام ہوتا تھا کرتا تھا۔ باقی یونیورسٹی گرمیوں کی چھٹیوں میں بالکل خالی ہوتی تھی، سناٹا ہوتا تھا، اور بہت کم ہی لوگ جو سٹاف ہوتا تھا وہی آتے تھے۔ فیکلٹی اور پروفیسر وغیرہ زیادہ تر چھٹیوں پہ ہوتے تھے۔ میں جایا کرتا تھا، اور ایک روز میں اپنے ڈپارٹمنٹ سے ایڈمنسٹریشن بلاک کی طرف جا رہا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، تو درمیان میں ایک بلڈنگ آتی تھی، اس کا بہت بڑا برآمدہ تھا، اور اس میں میتھمیٹکس اور ایک آدھ اور ڈپارٹمنٹس تھے۔ تو اس برآمدے سے سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے اسی برآمدے میں جو بھی جاتا تھا برآمدہ استعمال کر کے، دوسرے برآمدے اور اس بلڈنگ کے دوسرے اینڈ پہ پھر ایڈمنسٹریشن بلاک تھا۔ تو اسی طرح جب بھی کوئی جاتا ایڈمنسٹریشن بلاک میں تو اسی برآمدے سے گرمیوں میں جایا کرتے تھے۔ تو اس برآمدے سے میں گیا ایڈمنسٹریشن بلاک میں، کچھ کام تھا، کام کر کے جب میں واپس آ رہا تھا تو اسی برآمدے کے تقریباً مڈل میں، جہاں سے سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں لان کی طرف اور پھر آگے جا کے سڑک کی طرف راستہ تھا، لیفٹ سائڈ پہ ایک پلر تھا۔ میں نے دیکھا اس پلر کے پاس بہت زیادہ پیسے پڑے ہوئے تھے، نوٹس، اور اس میں 100 کے نوٹس تو مجھے یاد ہیں، اور مجھے یاد نہیں ہے 500 کے نوٹس پتہ نہیں اس وقت تھے بھی کہ نہیں تھے، لیکن ہمارے پاس نہیں تھے، کیونکہ اس وقت میری تنخواہ صرف 270 روپے تھی، جبکہ لیکچر کی تنخواہ 230 روپے ہوتی تھی۔ تو 500 کا نوٹ ہم نے شاید اس وقت دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن ان پیسوں میں بھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن باقی نوٹس تھے، تفصیل مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ یاد ہے کہ 100 کے نوٹس تھے۔ میں ایک قدم میں نے اس کی طرف بڑھایا، لیکن پھر میں واپس ہو گیا۔ میں نے وہ رقم نہیں اٹھائی۔ کیوں نہیں اٹھائی؟ اس کی تفصیل میں اگلے ویڈیو میں دوں گا، کیونکہ مجھے اپنے پیرنٹس کی طرف سے اس کی خاص کر بچپن میں ٹریننگ دی گئی تھی، تو وہ بات مجھے یاد آ گئی۔ میں نے وہ رقم نہیں اٹھائی، اور میں سیدھا پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف برآمدے میں جانے لگا۔ میرے ایک دوست تھے جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے، وہاں ایک لیب کے انچارج تھے، وہ سامنے سے آ رہے تھے، اور ہماری جب ملاقات ہوئی تو کھڑے ہو گئے۔ اس نے مجھے کہا، یہ کیا تم وہاں سے آ رہے تھے؟ میں دیکھ رہا تھا، میں ادھر سے جا رہا تھا، اور تم ادھر ایک مڑے اور وہاں کھڑے ہو گئے، اور پھر تم واپس ہو گئے، تو کیا دیکھ رہے تھے ادھر؟ میں نے کہا، وہاں پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نوٹس ہیں، کافی سارے ہیں۔ تو پہلے تو میں نے ادھر قدم بڑھایا اور میں نے کہا کہ یہ اٹھاؤں گا، لیکن پھر مجھے اپنے بچپن کی، اپنے پیرنٹس کی تربیت یاد آ گئی، تو پھر میں نے وہ پیسے نہیں اٹھائے۔ اور تو اس نے کہا، کدھر ہے؟ میں نے کہا، وہاں پڑے ہوئے ہیں، آؤ تمہیں دکھاؤں۔ اس نے کہا، آؤ۔ پھر واپس ہم اسی پلر کی طرف آئے، اور وہ پیسے وہاں پہ پڑے تھے۔ میں نے کہا، یہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں تو نہیں اٹھاتا ہوں، کیونکہ مجھے پیرنٹس کی تربیت ملی ہے، اور وہ مجھے یاد آ گئی بچپن کی۔ اس نے دیکھا، میں نے کہا، آپ لیں، اٹھاتے ہیں تو اٹھائیں۔ اس نے 1-2 سیکنڈ سوچا، پھر مجھے کہا کہ نہیں، آپ نے نہیں اٹھایا تو میں بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ آپ کا اصول ہے، آپ میرے دوست ہیں، تو میرا بھی یہ اصول ہے، یہ کسی کے پیسے ہیں، اگر وہ آ گیا تو اٹھا لے گا، یا جو بھی اٹھائے گا پھر یہ اس کا فرض ہوگا کہ اس تک پہنچائے، کیونکہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ ایسے پیسے اٹھاؤ بھی مت، یا جو بھی اس طرح کی کوئی چیز ملے، پیسے ہوں یا کوئی اور چیز ہو، قیمتی چیز ہو، نہ اٹھائیں، اور اگر اٹھاتے ہیں تو پھر تم پہ فرض ہے کہ کوشش کرو کہ وہ مالک تک پہنچاؤ۔ اگر
کافی کوششوں کے بعد اور اعلانات کے بعد مسجد میں وہ مالک تک نہیں پہنچ سکے، اور تم یہ وہ ہو گیا، تمہیں یقین ہوگا کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ مالک اس کا ملے، تو وہ پھر اللہ کے نام پہ چیریٹی میں دے دیں، لیکن اپنے پاس نہ رکھیں۔ میں نے کہا یہی تربیت ہے، تو میں تو نہیں لوں گا۔ تو نے کہا میں بھی نہیں لوں گا۔ وہ ایڈمنسٹریشن بلاک کی طرف چلے گئے کیونکہ اس میں ادھر جانا تھا، اور میں واپس اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف آ گیا۔ تو یہ کیا تربیت تھی اس کا بھی میں ابھی ذکر کرتا ہوں۔ وہ یہ تھی کہ جب میں چھوٹا تھا، غالباً کچھ 6-7 سال کا تھا، تو اکثر بازار مجھے کسی کام کے لیے گھر سے بھیجا جاتا تھا۔ تو گرمیوں کا موسم تھا اور مجھے بازار سے برف لینے کے لیے بھیجا گیا گھر سے امی نے۔ تو میں نے برف لی اور دوپہر کا ٹائم تھا، واپس گھر آ رہا تھا، تو راستے میں ایک ویران سا کنواں تھا، تو اس کے قریب جب پہنچا تو بہت سارے نوٹ اور کچھ چینج، نوٹ نہیں تھے ساری، یا 1-2 تھے بھی، صحیح مجھے یاد نہیں ہے، لیکن زیادہ تر کائنز وغیرہ کافی روپے بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ اور ایک لڑکی اور ایک دوسرا بندہ وہ اٹھا رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو میں نے بھی وہ اٹھا لیے، اٹھا کے کافی، جو میں مجھ سے اٹھا سکے وہ میں نے اٹھایا، انہوں نے مجھ سے پہلے اٹھانا شروع کیا تھا، انہوں نے اٹھائے کافی، اور مجھ نے جو اٹھائے میں نے بھی اچھے خاصے اٹھا لیے، جیب میں ڈال کے میں واپس آیا۔ گھر میں برف میں نے دے دی، بھابھی نے مجھے شاید بھیجا تھا برف کے لیے، تو میں نے ان سے پوچھا امی کدھر ہے؟ تو وہ قریب میں دوسرے دیوار کی دوسری طرف ہماری پھوپھی کا گھر تھا، وہاں گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا وہاں گئی ہوئی ہے۔ تو میں اس کے گھر، اس کے پیچھے، امی کے پیچھے گیا۔ میں نے کہا آپ گھر آ جائیں۔ کہتے کیا بات ہے؟ میں نے کہا ویسے ہی۔ کہتے اب اچھا آتے ہوں، جاؤ تم۔ میں آ گیا، 5-10 منٹ کے بعد امی آ گئی، تو میں نے وہ پیسے نکالے۔ میں نے کہا یہ میں راستے میں آیا تھا، اور وہ جو ویران کنواں ہے اس کے قریب یہ پیسے پڑے تھے، تو وہاں سے میں نے یہ اٹھا لیے۔ کہتے کیوں اٹھائے؟ تو یہ تو کسی کے ہیں، وہ آ کے لے جاتا۔ میں نے کہا نہیں، بس وہ ایک بندہ تھا اور ایک لڑکی تھی، وہ بھی اٹھا رہے تھے، میں نے بھی اٹھا لیا۔ اس نے کہا اچھا مجھے دے دو، یہ میں رکھوں گی اپنے پاس، شام کو تمہارے ابو آئیں گے تو میں اس کو دوں گی، یہ تو کسی کے ہیں، اگر ہو سکتا ہے تو اس کو پہنچائے گا۔ شام کو واپس جب ابو واپس آئے تو والدہ نے وہ پیسے نکال کے اس کو دے دیے کہ یہ، اور سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ اسی طرح آ رہا تھا اور اس کو یہ پیسے ملے ہیں۔ تو والد نے کہا کہ چلو یہ ابھی اپنے پاس رکھو، میں ڈھونڈوں گا، پتہ لگاؤں گا کہ یہ کس کے ہیں، اگر ہو سکے پھر اس کو پہنچائیں گے، اور اگر مالک نہیں ملا تو پھر ہم یہ خیرات کر دیں گے۔ دوسرے دن والد صاحب کے ایک دوست تھے جس کی دکان تھی بازار میں، اور اکثر والد صاحب اس کے ساتھ دکان پہ بیٹھ کے پالیٹکس وغیرہ ڈسکس کرتے تھے، کیونکہ والد صاحب تو ہمارے کافی ورکر تھے خدائی خدمتگار پارٹی میں، اور اسی کے اور بھی ہم خیال لوگ گاؤں میں بہت تھے، تو اس کے ساتھ وہ بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے۔ تو وہ پھر دوپہر کے بعد آیا اور اس نے بتایا امی کو، اور میں بھی تھا، کہ وہ پیسے اس دکاندار کے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا اس کا گھر بھی اسی راستے میں، اور میں گیا آج تو وہ کافی غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس طرح میرے جیب میں کافی پیسے تھے اور میں گھر رکھنے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں میرے جیکٹ میں سوراخ تھا جو مجھے نہیں پتہ تھا، وہ سارے پیسے راستے میں گر گئے کہیں۔ اب کافی پیسے تھے اس لیے پریشان ہوں۔ تو والد نے کہا کہ چلو تمہاری کچھ پریشانی تو میں حل کر سکتا ہوں۔ اس میں سے کچھ پیسے میرا بیٹا آیا ہوا تھا بازار برف لینے، جب جا رہا تھا تو اس کو ملے، اس نے اٹھائے ہیں اور وہ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، شام کو میں آپ کے گھر پہنچا دوں گا۔ شام کو عصر کے بعد وہ پیسے والدہ سے لیے ہیں والد نے، اور پھر مجھے کہا یہ اپنے جیب میں رکھو، اور یہ فلاں انکل کے ہیں، آؤ اس کو دیتے ہیں۔ تو مجھے ہاتھ سے پکڑ کے اس کے گھر لے گیا، دستک دی، وہ باہر آیا تو اس نے کہا جو پیسے اس کو ملے ہیں یہ اس کے پاس ہیں، یہ ان سے لے لو،
اور باقی جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ تھا ایک لڑکی تھی وہ اٹھا کے لے گئے. پھر اس نے مجھ سے پوچھا, والد نے پوچھا کہ تم اس کو پہچان سکتے ہو, کون تھا وہ بندہ, وہ لڑکی کون تھی؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ وہ کون تھے. تو والد نے کہا کہ بس یہ اتنے پیسے ہیں, اس نے اٹھائے تھے اور یہ تمہارے حق ہے, یہ لے لو. پھر اس نے اس میں سے کچھ پیسے پتہ نہیں 4 آنے یا 8 آنے جتنے بھی تھے ابھی یاد نہیں ہے, وہ انعام کے طور پہ مجھے دے دیے, جو میں نے لے لیے وہ میرے پاس تھے. پھر بعد میں جب میں نے سوچا, جب تھوڑی سی عقل آئی اور اب بھی, کہ والد نے ایسا کیوں کیا. وہ تو پیسے امی سے لے کے جا کے ڈائریکٹ اس کو دے دیتا کہ یہ لے لو, لیکن یہ اس کی تربیت کا ایک طریقہ تھا کہ مجھے سکھائے اور بتائے کہ جو بھی پیسے کہیں یا کوئی بھی چیز باہر آپ کو ملے وہ آپ کی نہیں ہے, وہ کسی اور کی ہے. آپ اس کو رکھو گے تو تمہارے لیے وہ حرام ہوں گے, اور آپ اس کو واپس کوشش کریں کہ اس کے مالک تک پہنچائیں. اگر نہیں پہنچا سکتے تو پھر وہ کافی عرصے بعد جب یقین ہو جائے تو وہ خیرات کر دیا کریں, لیکن اس کو اپنے ذاتی استعمال میں نہ لائیں. اس لیے مجھے والد صاحب اپنے ساتھ لے گئے تھے, ورنہ وہ صرف جا کے پیسے اس کو خود بھی لے کے پہنچا سکتے تھے. لیکن یہ تربیت کا ایک طریقہ تھا والد صاحب کا, جو کہ بعد میں مجھے سمجھ آیا. اور اسی طرح یہ تربیت مجھے مل گئی, جو کہ بعد میں نے کوشش کی کہ اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے پریکٹیکل طریقے سے تربیت دے سکوں. ناظرین خدا حافظ. چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر لیا کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.